رؤف حسن صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ISPR کے ترجمان کہتے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگے عمران خان صاحب ورنہ ہم بات نہیں کریں گے، تو کیا عمران خان صاحب کچھ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں تاکہ کم از کم بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو جائے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. ہم تمام سیاستدانوں سے بات کر رہے ہیں. صرف 3 ایکسیپشنز ہیں ان لوگوں کی، ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے 8 فروری کا. وہ پیپلز پارٹی آئی فلی انڈرسٹینڈ، لیکن ہم باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجڈ ہیں انکلوڈنگ JUIF. ان سے بات کر رہے ہیں. ایک کولیشن بھی ہے، 5 ہیں، وہ بڑھ رہی ہے. ابھی بھی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے میں چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں یہاں تاکہ یہ پروگرام کر سکوں. نمبر 1 بات. نمبر 2، محمود خان اچکزئی صاحب کو ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے بھی انگیج کرنے کی پوری اجازت ہے اور مینڈیٹ ہے. خان صاحب نے دیا وہ انہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنی ذاتی خواہش تھی کہ جی میں ان سے بھی انگیج کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. خان صاحب نے ان کو فلی امپاور کیا ہوا ہے جی کہ آپ جا کے بات کریں. اگر کوئی سبسٹینٹو پرپوزلز آتے ہیں تو پھر ہم ان کو کنسیڈر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سو ہم ہر پولیٹیکل فورس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس وقت انگیجڈ ہیں. مگر خفیہ طور پہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ. یہی بات ہے. ان کا کانٹیکٹ ہے جی. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے اور وہ امید کی جاتی ہے کہ وہ معاملات آگے بڑھیں گے. اور اگر کوئی سبسٹینٹو پرپوزلز آتے ہیں، کنسٹرکٹیو پرپوزلز آتے ہیں تو ان کو پھر خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے محمود صاحب سے، محمود اچکزئی صاحب کے، کہ ہم ان کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور فیصلہ کریں گے. اور خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے اور انہوں نے ایک طرح سے گو ہیڈ دیا ہوا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب رانا ثناء اللہ سے بات کریں گے اور رانا ثناء اللہ جو ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ جی آپ ان 3 پولیٹیکل پارٹی سے بھی جیسا کہ آپ کی خواہش ہے آپ انگیج کریں. اب میکنزم اس کا جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ہے کہ وہ رانا ثناء صاحب کے تھرو کرتے ہیں، کسی اور کے تھرو کرتے ہیں، ڈائریکٹلی کرتے ہیں. یو کین گو ہیڈ اینڈ ٹاک ٹو. تو میں ڈائریکٹلی تو بات نہیں کروں گا، مگر میں محمود خان اچکزئی کے ذریعے ان 3 پارٹی سے بات کروں گا. محمود خان اچکزئی صاحب امپاورڈ ہیں کہ وہ بات کریں، ان 3 پارٹی سے بات کریں گے جن سے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی بات نہیں کروں گا. That is true. سو مجھے پھر بات سمجھنی ہے بیکاز ایونچولی تو یو آر ٹاکنگ ٹو دیم whether you talk through محمود خان اچکزئی اور you do not. ہاں، it depends on how one looks at it basically. ایک لحاظ سے تو ہماری پوزیشن وہی ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کریں گے. دوسری یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ اگر ایک کانڈویٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے، ایک راستہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو شاید معاملات آگے بڑھیں. ون اسٹیپ ریمووڈ ہم بات کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی غیر مشروط معافی ہم نہیں مانگنا چاہتے، ابھی ہم نہیں مانگیں گے، تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چلیں غیر مشروط معافی مانگیں، بات کو ختم کریں، دفنائیں، آگے چلائیں بات. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، معافی اور ریگریٹ، 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جب خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو خان صاحب اس وقت ریاست کی قید میں تھے. خان صاحب واز ناٹ اے فری مین دین. جب وہ نکلے ہیں سپریم کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے ریگریٹ کیے ہے وائلنس کو. ٹھیک ہے، تو ریگریٹ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں معافی مانگیے. ہماری کنٹینشن پارٹی میں یونینیمس کنٹینشن یہ ہے کہ جی پہلے اس کی انویسٹیگیشن تو کریں نا، ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے، انویسٹیگیشن کریں تاکہ تمام لوگ جن کا کوئی کردار تھا اس دن میں وہ سب سامنے آ سکے. عمران خان صاحب کو کیوں خدشہ ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا؟ حکومت کے 2 یا 3 وزراء نے خود اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے تو یہاں تک کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جی ہم بین کر دیں گے پارٹی کو. وہ کہ اس حکومت کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا تھا، باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم ملٹری ٹرائل کرائیں گے اور بنتا ہے ملٹری ٹرائل. تو ہم اسپیکولیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم انہی اسٹیٹمنٹس کی بیسس کے اوپر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے پارٹی کے اندر کہ جی یہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں. سو ہم نے پری ایمپٹیو جو ہے وہ پٹیشن موو کی ہے. تو آپ نے آلریڈی یو گون ٹو دیٹ.